السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے آج میں آپ کے لیے مرض استسقاء یعنی جسم میں پانی کے رک جانے کی سبب جو سوجن آتی ہے اس کی علامات اور اس کا علاج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، مرض استسقاء پورے جسم یا کسی ایک حصہ میں پانی رک کر سوجن ہو جانے کو کہتے ہیں، جس کی عمومی طور پر جو وجوہات اور اسباب بنتے ہیں وہ ہیں گردوں کی خرابی یا دل کے امراض یا جگر کے امراض۔ ان تین امراض کی وجہ سے عمومی طور پر جسم پر یا جسم کے کسی حصہ میں سوجن ہوتی ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کس حصے کی وجہ سے کس حصہ پر سوجن آتی ہے۔ ناظرین، گردوں کی خرابی کی وجہ سے جو سوجن آتی ہے وہ آنکھوں کے نیچے اور چہرے پر نمایاں ہوتی ہے، جو کہ عموماً صبح اٹھنے پر آپ کو جو ہے وہ واضح طور پر نظر آئے گی۔ اور اسی طرح سے اگر آنکھوں کے نیچے اور چہرے پر جو ہے وہ سوجن ہو شام کے وقت تو وہ وجہ ہوگی دل کے امراض کی، کہ اگر گردوں کے امراض کی وجہ سے ہوگی تو وہ صبح اٹھنے پر آپ کو آنکھوں کے نیچے اور چہرے پر سوجن نمایاں ہوگی، اور اگر دل کے امراض کی وجہ سے ہوگی تو وہی سوجن آپ کو چہرے پر شام کے وقت نمایاں ہوگی اور جسم کے نچلے حصے میں مثلاً ٹخنوں پر اور ہاف پنڈلیوں تک جو ہے وہ گھٹنوں تک آپ کو وہ سوجن نظر آئے گی۔ اور ناظرین، اگر مرض استسقاء جو ہے وہ جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو تو پھر سوجن جو ہے وہ آپ کی ٹانگوں پر اور آپ کے پیٹ پر نمایاں نظر آئے گی۔ تو ناظرین، جو چیزیں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں وہ کسی بھی قسم کے استسقاء کے لیے بہت مفید ہیں اور جن سے آپ کو کھل کر پیشاب آئے گا، جسم میں رکا ہوا پانی بذریعہ پیشاب خارج ہو جائے گا۔ اور ایک گزارش میں آپ ناظرین سے کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اس پانی کو انجیکشن کے ذریعے مت نکلوائیں، کیونکہ ایک تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، دوسرا یہ تکلیف دہ پروسیس ہے، اور تیسرا یہ مرض پھر سے دوبارہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ پانی نکلوا لیں گے انجیکشن کے ذریعے تو کچھ عرصہ بعد وہ پھر سے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ یہ پرابلم بن جائے گی۔ تو چلیے ناظرین، اب آپ کو اس کا قدرتی چیزوں سے علاج بتاتا ہوں۔ جن لوگوں کو گردوں کی وجہ سے استسقاء ہو وہ لوگ جو ہیں وہ اناناس، پائن ایپل، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں، کیونکہ پائن ایپل میں موجود کلورین جو ہیں وہ گردوں کے نظام کو بہتر کرتی ہیں اور اس میں جسم میں پانی کو رکنے کی پانی جو جسم میں رک جاتا ہے اس کو خارج کرنے کی بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں یہ، اور جسم میں پانی گردوں کی خرابی کی وجہ سے رکنے نہیں دیتے اور گردوں کے نظام کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ارجن چھال یہ بھی ہر طرح کے استسقاء کے لیے بہت مفید ہے۔ عمومی طور پر تو یہ دل کے امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جسم کے کسی بھی حصہ میں پانی رکا ہوا ہو تو ارجن چھال کا جو شاندہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ جسم کے کسی بھی حصہ میں پانی ہوگا تو یہ جڑی بوٹی، یہ دوائی جو ہے یہ جسم سے خارج کر دے گی۔ ناظرین، یہ ایک درخت کی چھال ہے، جس طرح سے دار چینی ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ارجن چھال ہوتی ہے۔ یہ ایک درخت کی چھال ہے جو کہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی مل جائے گی، اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ 20 گرام ارجن چھال لے لیں اور اس کو 1 پاؤ دودھ میں ڈال کر اچھے طریقے سے بوائل کریں، تقریباً 10-15 منٹ جو ہے وہ اسے ہلکی آنچ پر ابال لیں۔ اس کے بعد دودھ کو اتار لیں اور اس کو ارجن چھال کو جو ہے وہ اس میں سے نکال کر پھینک دیں، اور دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے پر اسے روزانہ صبح نہار منہ 1 کپ جو ہے وہ استسقاء کے مریض کو پلائیں، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جسم کا پانی خارج ہونا شروع ہو جائے گا۔
اگر جوشاندہ پینا مناسب نہ لگے تو اسی کو ارجن چھال کا پاؤڈر بنا لیں آپ، اور پاؤڈر بنانے کے بعد 1/4 چمچ چائے والا لے کر 1 کپ دودھ میں 1-2 بار جوش دے لیں۔ جوش دینے کے بعد آپ جو ہے اسے حسب ضرورت چینی ملا کر مریض کو روزانہ صبح نہار منہ پلا دیں۔ 2 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ 20 گرام ارجن چھال کو 1 پاؤ دودھ میں ڈال کر اسے پکائیں اور اس کا جو ہے 1 کپ جو ہے وہ صبح نہار پلا دیں، یا ارجن چھال کا پاؤڈر بنا لیں اور پاؤڈر بنانے کے بعد اسے 1/4 چمچ چائے والا 1 کپ دودھ میں ڈال کر جوش دے لیں اور جوش دینے کے بعد حسب ضرورت چینی ملا کر مریض کو وہ پلا دیں۔ یہ دونوں طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو اسے استعمال کر لیں۔ انشاءاللہ چند دن میں ہی آپ کے جسم سے پانی جو ہے وہ خارج ہو کر ساری سوجن سویلنگ ساری اتر جائے گی۔ تو ناظرین انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ موتیا کا گھریلو علاج لے کر حاضر ہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو موتیا کا گھریلو علاج بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کے متعلق مجھے کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔